وزیر اعظم شہباز شریف آج متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کی صدر UAE شیخ محمد بن زاہد آل نہیان سے ملاقات متوقع۔ تجارت، سرمایہ کاری سمیت دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم کی مالیاتی اداروں کے سربراہان سے بھی ملاقاتوں کا امکان۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کابینہ کے اہم وزراء بھی وفد میں وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو گئی، آئین کی کوئی حیثیت نہیں رہی، جمہوریت ہار رہی ہے۔ بلند و بانگ دعووں کے باوجود عوام کو ریلیف نہیں دیا گیا۔ سربراہ JUIFA مولانا فضل الرحمان کی PTI وفد کے ساتھ ملاقات کے بعد گفتگو۔ کہا اختلافات ختم نہیں کیے جا سکتے تو نرم کیے جا سکتے ہیں۔ سمر بارڈر پر 6-7 ماہ سے دھرنا جاری ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے، پاکستان میں آج آئین نام کی کوئی شے موجود نہیں۔ PTI سیکریٹریٹ پر اسلام آباد پولیس کے دھاوے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ رؤف حسن پر حملے کے ملزم پکڑنے کے بجائے حماد اظہر کے پیچھے پڑی ہے پولیس۔ پاکستان میں آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں۔ تمام جماعتیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ چلیں۔ اسد کیسر نے کہا، ملک بنانا ریپبلک بنتا جا رہا ہے۔ PTI نے رؤف حسن پر حملے پر درج FIR کو مسترد کر دیا۔ عدالت سے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست کر دی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی ترجمان PTI رؤف حسن کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ کہا، FIR میں دہشت گردی نام کی کوئی چیز شامل نہیں کی گئی۔ FIR کس نے لکھوائی اس کا بتایا جائے۔ جس ٹولے نے حملہ کیا اس وقت وہ کہاں ہے؟ رؤف حسن نے جو بیان دیا وہ FIR میں نہیں لکھا گیا۔ اسلام آباد پولیس نے کیس خراب کرنے کی کوشش کی۔ دوبارہ اس طرح کا حملہ ہوا تو ملک میں پرامن احتجاج کریں گے۔ ترجمان PTI رؤف حسن بولے، حملہ آور ان کا گلا کاٹنا چاہتے تھے۔ قاتلانہ حملہ سوچی سمجھی سازش تھی۔ رؤف حسن تحریک انصاف پر مظالم کا ذکر کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے۔ کہا، فرد واحد کی آمریت ناکام ہوگی، کوئی فسطائیت اور ظلم کے سامنے نہیں جھکے گا۔ فسطائی طاقتوں کو اسی قیدی سے بات کرنی ہوگی جس کے پاس ریاست کی کنجی ہے۔ صاحب کے اپنے بیان کے مطابق جو انہوں نے دیا، منوان FIR درج کر لی گئی۔ اب ان کی جو تصاویر CCTV کیمرہ سے یا جو کو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں ان سے لے کے ان کو فورنزک لیب میں اور نادرا کی لیبز میں بھجوایا گیا ہے کہ اگر وہ نیشنل ڈیٹا بیس سے وہ ٹریس ہو سکیں تو وہ ٹریس ہو جائیں گے۔ حکومت بالکل اس واقعے کی پوری سنجیدگی کے ساتھ تحقیق کر رہی ہے اور کرے گی۔ ہمیں اس بات کا دکھ اور افسوس ہے۔ رؤف حسن کے بیان کے مطابق FIR درج کی گئی۔ ویڈیوز اور تصاویر سے حملہ آوروں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ PTI رہنماؤں کے پاس حملہ آوروں سے متعلق ثبوت ہے تو شیئر کریں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال۔ کہا، بات مکے بلیڈ سے نہیں دلیل سے کرنی چاہیے۔ سیاسی لوگوں کے جیلوں میں ہونے پر ہمیں خوشی نہیں، غلطیاں ان سے ہوئیں، ہم سے بھی ہوئیں۔ مزید کہا، مداخلت کرنے والے ادارے حدود میں رہیں، عدالت کو اختیار نہیں کہ غصے میں جو چاہے کہہ دے۔ آئین نے وزیر اعظم کو استثناء دے رکھا ہے، ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا جتنا کہ ان کے کالجز میں یونیورسٹیز نے کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے بیہاف پہ ٹکٹس لیے ہیں ہم نے۔ کہا گیا ہے 3-4 دن سے بچے پھنسے ہوئے تھے، بہت سارے مسائل کا شکار تھے ہم۔ اب انہیں کو پتہ ہے جن کے بچے وہاں پہ موجود ہیں۔ ہم سے کوپریٹ نہیں کیا، ڈزنٹ میٹر، لیکن جو بچے وہاں پہ اب بھی پھنسے ہوئے ہیں، جو بیٹیاں ہماری وہاں پہ پھنسی ہوئی ہیں، جو بیٹے وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، کم از کم ان کو نکالنے کے لیے تو حکومت کو خصوصی فلائٹس چلانی چاہیے۔ قرغستان میں پھنسے پاکستانی طلباء کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ بشکیک سے خصوصی پرواز 140 طلباء کو لے کر لاہور پہنچ گئی۔ طالب علم کے والد کا کہنا ہے کہ پاکستانی سفارت خانے نے کوئی تعاون نہیں کیا، بچوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ٹکٹ خریدے۔ بچے 4 روز سے ایئرپورٹ پر پھنسے مسائل کا شکار رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے ملاقات۔ صدر ابراہیم رئیسی اور رفقا کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے ابراہیم رئیسی کی خدمات تاریخ میں لکھی جائیں گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم نے مشکل گھڑی میں ایران کے عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کی تہران میں منعقدہ تعزیتی تقریب میں بھی شرکت۔ سانحے پر ایرانی حکام کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کیا۔
بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی اجازت مانگ لی۔ نیب ترمیم کیس میں ذاتی طور پر پیش ہونے کے لیے درخواست دائر کر دی۔ بانی پی ٹی آئی نے تحریری درخواست پر چیف جسٹس پاکستان کو بھجوائی۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے درخواست دستخط کر کے جیل انتظامیہ کے حوالے کی تھی۔ سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کیس کی سماعت 30 مئی کو ہوگی۔ چودھری پرویز الہی جیل سے رہائی کے بعد لاہور میں اپنی رہائش گاہ پر موجود ذاتی معالجین نے صدر تحریک انصاف چودھری پرویز الہی کا طبی معائنہ کیا۔ پرویز الہی کو 2 سے 3 روز تک مکمل بیڈ ریسٹ کی ہدایت کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق چودھری پرویز الہی آئندہ 2 سے 3 روز بعد ملاقاتیں شروع کریں گے۔ ادھر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی صدر پی ٹی آئی کی رہائی پر مبارکباد۔ کہا پرویز الہی سمیت پورا خاندان بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہا لیکن اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ ادھر سابق صوبائی وزیر یاسمین راشد کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ سروسز اسپتال میں طبی معائنہ اور مختلف ٹیسٹ کیے گئے۔ پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر نے حتیٰ کی عزت بل کی مخالفت کر دی۔ علی حیدر گیلانی کا کہنا ہے کہ حتیٰ کی عزت بل کے حوالے سے پوچھا گیا نہ بتایا گیا۔ بل کی منظوری کے روز ہمارا کوئی رکن ایوان میں موجود نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ میڈیا کی آزادی کے ساتھ کھڑی ہے۔ ادھر پنجاب بار کونسل نے متنازع بل کے خلاف آج ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ پاکستان بار کونسل نے بھی حتیٰ کی عزت قانون کی مخالفت کر دی۔ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ پی ایف یو جے حتیٰ کی عزت بل کے خلاف سراپا احتجاج۔ پی ایف یو جے کے سیکرٹری نے حتیٰ کی عزت قانون پنجاب اسمبلی واپس بھیجنے اور منظوری سے روکنے کے لیے گورنر پنجاب کو مراسلہ لکھ دیا۔ مراسلے میں کہا گیا کہ حتیٰ کی عزت قانون میں آزادی اظہار کا گلا کاٹ دیا گیا۔ حتیٰ کی عزت کا قانون آئین کے آرٹیکل 19 کے منافی ہے۔ قانون کے نفاذ سے آزادی اظہار رائے کو روکا گیا جو بنیادی حق کے خلاف ہے۔ گورنر بل کو منظور کیے بغیر اسمبلی کو واپس بھیجوائے۔ گرمی نے سندھ اور پنجاب کو ٹارگٹ کر لیا۔ 50 ڈگری درجہ حرارت کے ساتھ میرپور خاص گرم ترین علاقہ قرار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق موہنجو داڑو، سیخ آباد، دادو میں پارہ 49 ڈگری رہا۔ لاڑکانہ، شہید بے نظیر آباد، روہڑی، خیرپور، سکھر میں درجہ حرارت 48 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں 44، بہاول نگر، بکھر اور ہمیار خان میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر گلگت بلتستان میں گرمی بڑھنے سے آبادی کو خطرات۔ گلیشیئر پگھلنے اور گلیشیائی جھیلیں پھٹنے سے دریا اور ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا۔ کلائمیٹ چینج کے عالمی ماہرین نے مونسون میں طوفانی بارشوں کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ شہر قائد میں گرمی کے باوجود بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ۔ مختلف علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے تک بجلی کی سپلائی معطل۔ بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ بندش کے باعث کراچی والے دوہرے اعصاب میں مبتلا۔ لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہب ریور روڈ، سچر مدارس چوک اور لانڈھی فیوچر موڑ پر احتجاجی مظاہرے۔ سندھ حکومت بھی لوڈ شیڈنگ پر نالاں۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو ادائیگی روک دی گئی۔ وزیر توانائی ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ شکایات کے ازالے تک ادائیگیاں نہیں کریں گے۔